میں چاہتا تھا کہ میرے اقلیتی بھائی جو ہمارے ساتھ ہوں ان کو بھی میں آپ سے ملاؤں. اور یقین کیجئے یہ رینڈم ویلاگ ہم رینڈملی اسلام آباد میں رہتا ہوں اور مورگا ہمارے ساتھ ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میرے ایک دوست کے تھرو رابطہ کیا تو کشن بھائی میرا آ گیا. تو شعیب اختر صاحب کو جانتے ہیں ویسے ہی رینڈم؟ تو کیسے ان کی برادری وغیرہ کوئی بے شک کیمرے کو دیکھ کے آپ سر جی بالکل اچھے ہیں سر جی. میں ان کے ماموں کو بھی جانتا ہوں، خیام صاحب، انعام صاحب، زندہ باد، اکرام صاحب، حاجی اکرام صاحب. جب سے پاکستان بنا ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان میں والد صاحب بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی، دادا سب، ہماری پوری فیملی. اچھا ساری. جی تو آدر نبی پہ تو سر جی میں جھنڈیاں وہ لگاتا ہوں اور لائٹیں وغیرہ بھی لگاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ویسے کیا مطلب کتنا زبردست جا رہا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کو بھی پراپر برابری کے حقوق دیے جا رہے ہیں. اچھا مذہبی آزادی آپ کو فل اویلیبل ہے؟ سر جی ہمیں بہت سیکیورٹی دی جاتی ہے. گریٹ. چرچ کے باہر ہر چرچ ہے، 4 چرچ ہماری کالونی کے، 4 چرچوں پہ ہر چرچ کے بعد 3 پولیس والے تعینات ہوتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں. وہ ویل بلٹ ہیں اور کتنے مسٹرز یہ جیت چکے ہیں اور آگے یہ بھی ملک کا نام روشن ہوتا ہے نا. آپ چاہے ایک حلقے پہ جاتے ہیں، چاہے وہ قرآنیت کے جو بھی مذاہب ہوں، وہاں پہ ناامیدی کو کفر کہا گیا ہے اور جو محنت میں عظمت ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے. اور کسی قسم کا بھی جو آپ کہنا چاہیں. سر جی یہ جشن آزادی جو ہے نا، یہ ہمارا بہت اہم دن ہے. اس دن ہمیں یہ ہماری پہچان ہے کہ اس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا. سبحان اللہ. جوتے لے کر دے دیے، ہری چوڑیاں لے کر دے دی، سب کچھ لے کر دے دی. اب میرا اگر کام ہے، مجھے چھٹی نہیں ملی تو میرے بچوں کو تو نہیں سزا. بہت ان کو میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو کم سے کم پوش کریں. وہ اپنے پورا سال میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، پورا سال میں نے یکجہتی میں ایک لڑی میں پروئے ہوئے رہنا ہے. ہم نے آپس کے انتشار کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ. اچھا دوستو، جشن آزادی کی آمد ہے بلکہ رواں دواں ہے، اور 14 اگست جو کہ یوم آزادی پورے کرو فرض سے منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں میں یہاں پہ کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے، اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کی بابت بڑی واضح ہدایات دی ہیں. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے فرمان ربانی بھی اس پہ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے واضح اور بارہا اس کے اوپر ہدایات جاری کی ہیں کہ اقلیتوں کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. جس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جس کسی نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جھگڑوں گا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح، ہمارے مذہب نے بھی یہ کہا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنبیہ جو تھی پوری زندگی کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے بڑی واضح تھی کہ، اور یہ الحمدللہ تمام اسلامی مملکتیں اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، اور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان خاص طور پہ اس پہ قائم دائم ہے. ہمارے ملک میں جشن آزادی، جیسے میں نے کہا کہ جہاں ہم خود یہ منا رہے ہیں، وہیں ہمارے اقلیتی بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں نے اس سلسلے میں مختلف ویلاگز کیے، لیکن آج ایک منفرد ویلاگ میں چاہتا تھا کہ میرے اقلیتی بھائی جو ہمارے ساتھ ہوں ان کو بھی میں آپ سے ملاؤں. اور یقین کیجئے یہ رینڈم ویلاگ ہم رینڈملی بنا رہے ہیں. میرے پاس یہاں پہ قریبی، چونکہ میں بحریہ میں پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں اور مورگا ہمارے ساتھ ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میرے ایک دوست کے تھرو رابطہ کیا تو کشن بھائی میرے یہاں پہ، کشن لال وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی پوری فیملی رہتی ہے. تو میں نے ان کو زحمت دی، انوائٹ کیا، اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے. جناب کشن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو موسٹ ویلکم جی، آپ میرے پاس تشریف لائے. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آج کھل کے ذرا گپ شپ لگائیں گے آپ کے ساتھ،
کیونکہ آپ میرے علاقے کے ہیں. مزے کی بات ہے کہ مورگاہ میں نا بچپن میں نے بڑی کرکٹ کھیلی جا کے آپ کے علاقے میں بہت. میں بڑا فاسٹ بالر تھا, فوج میں نہ جاتا تو شاید آگے نیشنل ٹیم میں بھی چلے جاتے, لیکن والد صاحب فوجی تھے, انہوں نے کہا جی سیدھا فوج کا رخ کرو. تو لیکن وہ شوق آج بھی جاری ہے. اور پھر مورگاہ جو آپ کا علاقہ ہے, خاص طور پہ شروع کرتا ہوں, وہ بھی ایک نیشنل سٹار ہے. شعیب اختر بھی مورگاہ سے نکلا اور ماشاءاللہ دیکھیں دنیا میں چھا گیا. تو شعیب اختر صاحب کو جانتے ہیں ویسے ہی رینڈم؟ تو کیسے ان کی برادری وغیرہ کوئی بے شک کیمرے کو دیکھ کے آپ سر جی بالکل اچھے ہیں سر جی. میں ان کے ماموں کو بھی جانتا ہوں, خیام صاحب, انعام صاحب, زندہ باد, اکرام صاحب, حاجی اکرام صاحب. اچھا, میرا گھر آنا جانا ہے ان کا, جاتا رہا ہوں میں سر جی پینٹ شینٹ کا کام کرنے کے لیے. اچھا گریٹ جی. تو کیسا شعیب اختر کو مطلب آپ نے کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تو آپ کو فخر نہیں محسوس ہوتا کہ یار آپ کے علاقے کا مورگاہ راولپنڈی کا اور پھر اوپر سے پاکستان کا ہیرا, پوری دنیا میں فاسٹسٹ بالر؟ ہماری بہت دلچسپی ہے سر جی اس کے ساتھ, بہت شوق سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کرکٹ شعیب اختر کی سر جی. اچھا جی ہمارا پاکستان کا چھوٹا بھائی ہے یہ ہمارا جناب, میرے ساتھ ہی پڑھتا رہا. میں تو اسکول چھوڑ دیا, یہ پھر آگے پڑھتا رہا سر. اچھا اچھا اچھا, یعنی آپ ہی کے دور کا ہے. جی جی. اچھا گڈ. ایلیٹ اسکول میں ہم پڑھتے تھے. اچھا ایلیٹ اسکول میں بھی اکٹھے پڑھتے بھی رہے؟ واہ واہ واہ. میں 5ویں کلاس میں تھا سر جی تو میں نے چھوڑ دیا, بھاگنا شروع کر دیا, سچی بات. اچھا کشن بھائی ویسے ہی تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں, یہ یوم آزادی بھی آ رہا ہے. جی. آپ پاکستان میں شروع سے مطلب کب سے, یا آپ کے والدین آبا و اجداد کب سے پاکستان میں؟ سر جی ہم تو جب سے ہندوستان پاکستان علیحدہ ہوا اس ٹائم سے لے کے اب تک کا پاکستان. تھوڑا سا اگر اونچا بولیں تاکہ آواز. پاکستان میں ہی ہے سر جی. اب جب سے پاکستان بنا ہم پاکستان میں ہیں. پاکستان میں والد صاحب بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی, دادا, سب ہماری پوری فیملی. اچھا ساری. تو آپ کے دادا یا ان سے کوئی یادواشتیں تو آپ تک منتقل ہوئی ہوں گی جی کہ جب پاکستان بنا تو آپ کو اس وقت ظاہر ہے آپ کے پاس کھلا آپشن تھا کہ وہ انڈیا بھی جا سکتے تھے. کئی لوگ گئے, مائگریشن بہت بڑی ویورز مائگریشن ہوئی تھی, کروڑوں میں وہاں سے بھی مسلمان آئے, یہاں سے بھی ادھر گئے. آئی تھنک دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی مائگریشن یا ہجرت پہلے کبھی نہیں ہوئی مسلمانوں کی, خاص طور پر ادھر سے بھی گئے. تو آپ کے پاس بھی آپشن تھا, تو انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ میرے والد صاحب اور دادا دادی نے تو ادھر ہی کے پاکستان کا ہی فیصلہ کیا, ہم پاکستان میں ہی رہیں گے, یہ میرا ہمارا ملک ہے. اوکے, تو ان کو پچھتانا تو نہیں پڑا؟ سچی ایمانداری سے بتائیے. ایمانداری سے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, سارے بھائی ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو یہاں پہ جہاں آپ رہ رہے ہیں مورگاہ میں, اور بھی ہندو آبادی ہے یا آپ کا گھر ہے اور ارد گرد مسلمان ہیں؟ سب مسلمان ہیں سر جی, جس جگہ پہ میں رہتا ہوں ادھر سب مسلمان ہیں, باقی میرا گھر ہے, میرے ساتھ. تو ان کا رویہ آپ کے ساتھ کھل کے ذرا بتائیے. سر جی بالکل ٹھیک ہے سر جی, بہن بھائیوں کی طرح ان کے گھر آنا جانا, ایک ہی پلیٹ میں کھانا, سب جناب اللہ جی زندہ باد. بہت اللہ پاک کا کرم ہے جناب اللہ, بہت عزت ملی ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب تہوار ہوتے ہیں آپ کا, ہولی, دیوالی, ہمارا عید اور میلاد النبی اور باقی اس پہ کیا رویے ہوتے ہیں؟ سر جی جب ہولی وغیرہ ہوتی ہے تو میں چراغاں وغیرہ کرتا ہوں, تو میرے گھر آتے ہیں سب دوست وغیرہ بھی. اچھا جی ان کی چھوٹی سسٹریں, بھابیاں وغیرہ بھی سب, وہ بھی سارے آتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. تو اور مسلمانوں کے تہواروں پہ کس پہ آپ جاتے ہیں؟ جیسے میں سب پہ جاتا ہوں سر جی, جو بھی ہے سر جی. اچھا سب سے مراد کیا؟ سب سے عید پہ بھی ہم جاتے ہیں سر جی, گفٹ لے کے ان کے گھر, وہ میرے گھر لے کر آتے ہیں. جی ویری گڈ. قربانی کی ہو گئی, دیکھو قربانی میں تو میں کچھ دے نہیں سکتا, باقی نہیں بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. تو میلاد النبی وغیرہ پہ آپ بتا رہے تھے. میلاد النبی پہ تو سر جی میں جھنڈیاں وہ لگاتا ہوں اور لائٹیں وغیرہ بھی لگاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ویسے کیا مطلب حب رسول, یا مطلب ظاہر ہے وہ ایک دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو آپ دوست آپ کے ساتھ کرتے ہیں, جی آپ پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں؟ سر جی میرا شروع سے جو انسان شوق ہے یہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر ہے جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے, تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے, تو احترام بڑا واجب ہے. اچھا یہ بتائیں کشن بھائی کہ یہاں پہ مطلب ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بڑی مزے سے آپ رہ رہے ہیں, کمیونٹی کی طرح رہ رہے ہیں, آپس میں ایسے یکجان ہو کے رہ رہے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جو مذہبی آزادی, اس پہ میری طرف دیکھ کے بے شک جب میں سوال کرتا ہوں, جو مذہبی آزادی ہے آپ کو یہاں پہ ہے, کھل کے بتائیے تاکہ یہ ویلاگ ساری دنیا دیکھے گی. اور اگر کوئی ایسا ہے, کیونکہ میں ایک چیز ویئرز بتا دوں,
میں آج پہلی دفعہ بخدا پہلی دفعہ ملا ہوں ان سے, جی جی کوئی پرائر بریفنگ ہماری نہیں ہے. جی میں نے کہا تھا جو کھل کے آپ بات کریں. جی تو یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو مذہبی آزادی یا اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ سر جی ابھی تک کچھ بھی نہیں, جب سے ابھی تقریباً 50-52 سال ایج ہو گئی ہے, بالکل ہم جیسے آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس طرح آتے جاتے ہیں, مندر بھی, اچھا کسی مندر, چیز کی بھی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اچھا گڈ, زندہ باد. دوستو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, پاکستان کا یہ سافٹ امیج کتنا زبردست جا رہا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کو بھی پراپر برابری کے حقوق دیے جا رہے ہیں. اچھا کشن لال صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کے مندر وغیرہ بھی ہے جہاں آپ بھی عبادت کے لیے جاتے ہیں؟ جی 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 سر. کہاں پہ؟ یہ بورڈ بازار میں سر جی. اچھا بورڈ بازار میں بھی ہے, اور ایک پوڑی پل والا وہی ہے سر جی. اچھا وہی ایریا ہے. اچھا ادھر بھی آپ جاتے ہیں؟ جی 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 سر وہاں پہ آباد ہے مندر, اور بھی ہندو کمیونٹی آتی ہے؟ جی ہاں جی. تو آپ کتنے ریگولرلی جاتے ہیں, مطلب ہفتے میں سر جی ایک باری منگل کو جاتے ہیں, اس طرح تو سلام کرنے کے لیے دوسرے تیسرے دن بعد جاتے رہتے ہیں. اچھا جاتے رہتے ہیں, بہت اچھے. تو وہاں پہ بھی رونق ہوتی ہے, مطلب لوگ بلا روک ٹوک, کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں سر جی. حکومت ہمارے کو سیکورٹی وغیرہ دیتی ہے, حکومت نے ہمارے مندر میں بھی سیکورٹی والے دیے ہیں. اچھا ویری گڈ. پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سول بھی ہوتے ہیں. اچھا سب ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں سر. ویری گڈ. اچھا کشن صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کو جاب ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ کمیونٹی سے مائنورٹی سے ہے, اقلیت سے ہیں, تو وہاں پہ کبھی کوئی روک ٹوک, یعنی آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں ابھی؟ میں سر جی جاب کرتا ہوں. اچھا جاب مل گیا آسانی سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر جی بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ پریکٹس یا کوئی اور جاب بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ اس کے بعد پرائیویٹ کام پینٹ وغیرہ کا کرتا ہوں سر. اچھا پینٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, فرنیچر پالش وغیرہ. اچھا ویری گڈ, وہ ایکسپرٹ ہیں آپ اس میں. جی جی. اور بھی آپ کے ریلیٹیوز کوئی بزنس میں ہیں یا جابز میں ہیں یہاں پہ جو ہندو کمیونٹی سے ہمارے؟ سر جی میرے کزن ہے, وہ ایک جنگ پریس میں ہے, ہیرا لال. اچھا جنگ پریس میں کیا ہے وہ؟ ہیرا لال. ہیرا لال رپورٹر ہیں یا فوٹوگرافر ہیں سر جی. اچھا ویری گڈ. ہیرا لال. ایک کنہیا لال ہے, وہ ARL میں ٹھیکیدار ہیں. اچھا کنہیا لال ٹھیکیدار ہیں, جی جی. مطلب دیٹ مینس کہ بہتر ان کا. جی جی. اچھا تو یہ بتائیں کشن لال صاحب کہ آپ نے خود تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شعیب اختر کی طرح آپ بھی کھیلوں کی طرف راغب تھے یا اسکول سے تو بھاگ بھوگ گئے. جی جی. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے کچھ لوگ شوقین, میں بھی آپس کی بات ہے. اچھا شوقین نہیں تھا, بس وہ ڈنڈے کے زور پہ ماں باپ نے کہا پڑھا لیا, پھر فوج میں آ گئے, تو پھر آگے جا کے ماسٹر شاسٹر بھی کر لیا, انجینئرنگ بھی کر لی, لیکن شوق مجھے بھی نہیں تھا اتنا پڑھائی کا. یہ نیچرل سی بات ہے, یہ پنڈی دا پانی کوئی ہے مجھے. تسی ایلیٹ ہائی سکول ہی سو, میں سی وی سکول ہی سا لال کرتی والا FG ٹیکنیکل ہائی سکول. ہاکی کے میچ ہمارے آپس میں فائنل میں اڑ پاس کے میچ ہوتے تھے, پتہ نا, سی وی سکول اور ایلیٹ ہائی سکول مورگا, اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جیت جائیں, اور جب ہم جیت جاتے تھے ڈینیز کے ساتھ بھی ہوتا. ڈینیز, یہ 3 بالکل آپ پہنچ گئے. ویورز یہ بڑی مزے کی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, 3 سکول ہاکی میں چیمپئن تھے پنڈی میں, اور یہ وہ دور تھا تو انہوں یاد ہوئے گا, پاکستان اولمپک چیمپئن بھی تھا, پاکستان ہاکی جو ہے وہ ورلڈ کپ چیمپئن بھی تھی, وہ ایشین چیمپئن بھی تھی, وہ چیمپئنز ٹرافی بھی چیمپئن, دنیا کے سب بڑے ٹائٹل ہمارے پاس تھے, اور ہاکی کا نا عروج تھا. تو اس وقت 3 ٹیمیں ویورز, ایک ڈینیز ہائی سکول, ایک ایلیٹ ہائی سکول, اور ایک FG ٹیکنیکل ہائی سکول لال کرتی ہمارے والا. یہ فائنل اڑ پاس, کبھی یہ جیتتے تھے کبھی ہم جیتتے تھے. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جیت جائیں. جیتنے کے بعد پھر پرنسپل کے گھر کے انصاری صاحب تھے, اللہ غری کے رحمت فرمائے, بعد میں سرور منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر پرنسپل رہے اسکول کے. تو ہم لوگ نا جیتنے کے بعد پھر پرنسپل وہ ٹرافی اٹھا کے کھلاڑیوں کو کندھے پہ بٹھا کے پرنسپل کے گھر جاتے تھے, اور پھر چھٹی ہوئے نعرہ لاندے سا, وہ باہر نکل کے ایک چھٹی, ہم کہتے تھے نہیں 2-3, پھر 2-3 چھٹیوں, 2 چھٹیوں پہ اکتفا ہو جاتا تھا. بڑا مزہ تھا وہ. تو بنٹے شنٹے بھی کدی کھیڈے نے, گڈی پتنگ نہ کرو جی. کوئی اور کوئی شوق نہیں سر جی, صرف ٹیبل ٹینس کھیلتا. اچھا ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں, نہیں آپ سلم اسی لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ بچوں کو آگے پڑھایا یا وہ بھی کوئی؟ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں, ایک 9th میں ہے, 10th میں ہے, بیٹی 11th کلاس میں ہے سر. اچھا کالج میں ہے؟ جی جی, وقار النساء کالج تو بڑا اچھا کالج ہے, ون آف دا بیسٹ کالجز پنڈی اسلام آباد میں. وقار النساء ہے یا FG کشمیر روڈ والا ہے, CB کالج جس کو ہم پرانا کہتے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے,
یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں جی کہ بچوں کو، اچھا بچوں کو بھی کبھی کسی نے وہاں پہ تنگ تو نہیں کیا؟ کھل کے نہیں بتائیں۔ سر جی بالکل کسی نے بھی، بچے کہ میرے سارے ٹیچر پرنسپل تک جناب تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ہر سال فرسٹ آتے ہیں، بہت اچھے ہیں، لائق ویورز ہیں۔ دیکھیں، اس پہ تو بغیر میرا دل کرتا ہے آپ کے ٹیوشن سے لیے سر جی، کلیپنگ کروں۔ جی بالکل، دیکھیں بغیر یہ ٹیوشن سے ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، بلکہ ویورز ہم ایک پاز لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بیچ میں کوئی انٹرپشن آ رہی ہے، ساتھ ہی آگے شروع کرتے ہیں۔ اچھا ویورز، وقفے کے بعد ہم پھر ایک بار حاضر ہوئے ہیں۔ میں کشن بھائی سے ایک دو اور سوالات کرنا چاہوں گا۔ اچھا کشن صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل پاکستان بننے ہوئے تقریباً اب یہ 76واں میرے خیال میں 76 ہمارا آ رہا ہے جشن یوم آزادی، تو والد دادا یہ ساری آپ کی کمیونٹی ادھر ہی قائم دائم ہے، تو انہوں نے کوئی کبھی کسی موقع پہ ہوتا ہے نا کہ یار ادھر انڈیا چلے جاتے ہو، ظاہر ہے آپ کی برادری رشتہ دار ہیں ادھر بھی آپ وہاں پہ ہیں، پھوپھی ہیں سر، سکی سر جی وہاں پہ، تو کبھی بھائی والد صاحب نے کہا نہیں کہ یار دل کر رہا ہے میں اپنی بہن سے ملوں، یا نہیں سر جی نہیں، وہ بھی نہیں گئے سر جی بالکل ابھی تک تو سر جی۔ اچھا تھوڑا دل اتھے ہی لگ گیا، جی 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 بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اور پاکستان کو جی ایز اب آپ اپنے وطن کے طور پہ لیتے جی ہیں، جی مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا ملک ہے۔ جی اور دوسرا یہ بتائیں کہ جشن آزادی آ رہا ہے، جی جی یہ آپ کیسے مناتے ہیں؟ یعنی ہر سال ہوتا ہے جی جی یہ جھنڈے جھنڈیاں جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں سر جی، جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں؟ جی ہاں جی، گھر میں بھی لگاتے ہیں، باہر بھی اپنے محلے میں بھی سر جی۔ اور کوئی ریلیاں شیلیاں نکلتی ہیں؟ جی ہاں جی، موٹر سائیکلوں پر سر۔ اچھا وہ بھی کرتے ہو؟ جی ہاں جی، بہت اعلیٰ۔ ویئرز یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے جذبہ کہ بیسیکلی ہم سب پاکستانی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہیں، یہ کرسچن ہیں، کوئی پارسی ہے، کوئی مسلمان ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم بلوچی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، اور نہ ہی ہم کسی اور طبقہ، نہ ہم شیعہ نہ سنی، ہم پاکستانی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر اگر آپ فرقہ واریت اور اس کو ہوا، یہ دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور جو پاکستان کا دشمن ہے کشن بھائی، جی سر، وہ تو اڈا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ اچھا آخری، کیونکہ آپ سے کافی لمبی گپ شپ ہوئی، مزہ آیا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بتایا بیٹی فرسٹ ایئر میں ہے، 9th 10th میں، ان کو آپ آگے کس فیلڈ میں لانا چاہیں گے؟ سر جی جس فیلڈ میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ جدھر جانا چاہتے ہیں۔ نہیں ابھی بیٹی سائنس اسٹوڈنٹ ہے؟ سائنس سر، ایف ایس سی کر رہے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ، تو پھر مطلب ڈاکٹر یا انجینئر، ایف ایس سی تو دونوں ہوتے ہیں نا شعبے، تو یا نہیں تو اس میں بیالوجی پڑھ رہی ہے یا میتھ؟ بیالوجی سر، بیالوجی، پھر ڈاکٹر یا نہیں، اللہ کرے جی آپ کی۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ ایک جگہ رہ کے نا، اکثر میرے ایک کرسچن دوست تھے کیپٹن مائیکل، تو کئی دفعہ نا ہمارے ساتھ اکثر وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں بیچ میں، اور اچھی بات ہے، یہ ہوتا ہے ایک جگہ جیل ہو کے رہنا۔ دیکھیں تمام مذہب اپنی جگہ، سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا ایلیمنٹ انسانیت کا ہوتا ہے، ہم بیسیکلی انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، اللہ پاک پیار ضرور فرماتے ہیں، سب سے فرماتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، اور یہ جشن آزادی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور بہت سارے آزادی کے سال نصیب فرمائے، یہ ہماری دعا ہے، اور میں خاص طور پہ آپ کا مشکور ہوں۔ کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہیں آپ یوم آزادی کے موقع پہ آخر میں؟ یوم آزادی سب کو، ہمارے بھائیوں کو منانی چاہیے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنا۔ بہت اعلیٰ سر جی، یک جان ایک رہنا چاہیے ہمارے کو، سب بھائیوں، کرسچن ہو یا کسی مذہب سے بھی تعلق ہے، بھئی اچھی آزادی منانی چاہیے سر جی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوئی جیسے والد صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور سارا، انہوں نے کبھی کسی موقع پہ کسی خلش کا اظہار تو نہیں کیا کہ یار ادھر چلے جاندے تھے؟ نہیں سر جی، انہوں نے کہا ابھی پاکستان میں ہے، ادھر پاکستان میں ہی ہم نے رہنا ہے سر جی، جینا مرنا ادھر ہے جی، سب کچھ ادھر ہے سر جی۔ تو اگر مہنگائی زیادہ ہو جائے تو ظاہر ہے پریشر آئے گا؟ کوئی بات نہیں سر جی، کوئی بات۔ کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے جی جذبہ۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ ہے جذبہ۔ اور میں اینڈ پہ یہ ضرور کہوں گا کشن بھائی کے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ایک خواہ مخواہ سے ایک
ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی. ہر دفعہ کرتے ہیں, دشمن ہے, ملک دشمن ہے کہ جی یوم آزادی نہیں منائیں گے, جھنڈا نہیں لہرائیں گے. یہ دیکھیں دوستو, میں رینڈملی لے کے آیا, ابھی ایک اور دوست سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گا, اور یہ سوشل میڈیا پہ محدود چند لوگ آٹے میں نمک کے برابر, یہ بھی میرے خیال میں فیک ہینڈلر انڈیا سے باقی دشمن ممالک سے وہ کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. پبلک کروڑوں میں ہے. پاکستان کی آبادی اب 22 کروڑ نہیں 24-25 کروڑ تک پہنچ چکی ہے, اور سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ یکجان اور دو قالب ہیں. میں سڑک پہ گیا, ایک موٹر سائیکل والا, ٹھیک ہے نا, ایک موٹر سائیکل فوڈ پانڈا والا, اس نے بھی اتنا بڑا جھنڈا لگایا ہوا تھا. آئس کریم بیچنے والا, اس نے بھی جھنڈا لگایا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ایک ریڑھی والا ہے, اس نے بھی جھنڈا لگایا, اور ایک کار والا ہے, اس نے بھی جھنڈا لہرایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن آپ کا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ وطن ہے تو ہم ہیں, آپ ہیں. اچھا کشن بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, میں آپ کا مشکور ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی, بیٹھے بیٹھے حامی و ناصر ہو. اور آخر میں ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں دونوں بھائی جوش و خروش سے, اور پھر آگے ایک اور دوست سے میں اس کے بعد ایک انٹرویو کروں گا. تو پاکستان زندہ باد, زندہ باد. جی السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک. ابھی میں ایک اور دوست کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. جیسے میں نے مختلف دوستوں کے پہلے انٹرویو کیے, جشن آزادی کے سلسلے میں ہی کیے, جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی, پھر اس کے بعد وار ویٹرن تھے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عبد القادر صاحب جو ستارہ جرت بھی تھے, اور بھی مختلف کروں گا. اسی سلسلے میں آج میں ہماری جو منورٹی جن کو آپ کہتے ہیں اقلیتی برادری, ان کے ساتھ میری آج گفتگو. اس سے پہلے کشن لال صاحب سے میں نے بات چیت کی, تفصیل سے کی. اب میرے ایک دوست, اور میں واضح کر دوں کہ کشن لال سے تو میں پہلی دفعہ ملا تھا, ہارون کے ساتھ میری دوستی پرانی ہے. یہ مطلب ون آف دی ٹیکنیکل ہینڈز جو ادھر یہاں پہ اس وقت موجود ہے, ایکسپرٹ ہے, اور میرے ساتھ دوست بھی ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا, ہارون صاحب کو, ہارون یوسف صاحب. تو میں نے ان کو رنگ کیا, میں نے کہا یار ہارون تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی آ جاؤ. تو بڑی مہربانی کی, ٹائم نکال کے لایا. السلام علیکم, ویلکم ہارون بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ہارون بھائی از فرام کرسچن برادری, اور میرے ساتھ تو خیر سچی بات بتاؤں, مزے کی بات, ہماری دوستی کو کئی سال بیت گئے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہی از فرام کرسچن کمیونٹی. ایک دن انہوں نے خود گپ لگائی تو محبت اور بڑھ گئی. دوستو یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, میرا, آپ کا, کشن لال کا, ہارون کا, مسٹر ایکس وائی زیڈ کا. جو یہاں پہ رہتا ہے اس نے اس کو اپنا گھر بنا لیا. دیکھیں آپ چرند پرند جانور, انہیں بھی اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات سے بالاتر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا. تو اس لیے آج میں اسی سلسلے میں ہارون بھائی سے بھی تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہارون بھائی, آپ کب سے پاکستان میں, شروع سے جمپل ادھر کی ہے, کیسے, تھوڑا سا بتائیں گے بیک گراؤنڈ اپنا؟ سر ہمارا پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم لوگ ادھر گئے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارا ویسے بیسکلی گاؤں جو ہے وہ شیخو پورہ ہے. اچھا, لیکن یہ کرسچن کالونی ہے ٹینچ باٹا مغل آباد میں. اوکے. وہاں پہ میری پیدائش 46 ہے, میری عمر ہو گئی ہے. اوکے. میرے بڑے بھائی کی عمر 50 سال سے اوپر ہے. ہماری والدین کی شادی ادھر ہوئی, ہم لوگ ادھر کی ہیں شروع سے. بہت بڑی کالونی ہے ہماری کرسچن کالونی, جس میں کم سے کم میرے حال میں کوئی 500 پلس گھر ہیں. ماشاءاللہ. اور شکر ہے خدا کا. اچھا ویورز, یہاں میں سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, میں بتاتا چلوں کہ ہارون از اے نون فگر, از اے نون فگر. یہ پوری ایک برادری ہے, اور یہ ہم آج سیاست پہ بالکل بات نہیں کر رہے, لیکن جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اسپیشل جاتے ہیں, کیونکہ ان کا اچھا خاصا میں خیال ہے کتنا 400-500 ووٹ ہوگا, زیادہ ہوگا سر, 3000 سے پلس ہے. 3000 سے پلس ووٹ ہے. تو یہ وی آئی پی ہیں جی, اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج چونکہ ہم سیاست پہ بات نہیں کر رہے, اور میرے چینل کی ویسے بھی کوشش ہوتی ہے میں سیاست پہ نہیں, پاکستانیت پہ بات کرتا ہوں. اچھا ہارون بھائی, اتنی بڑی برادری, اتنی بڑی کمیونٹی ماشاءاللہ, تو آپ کے تہوار بھی ہوتے ہیں, مطلب گرد و نواح میں دوست, مغل آباد میں نے دیکھا ہے, اور ارد گرد یہ آرے بازار اور اس ایریے کے ساتھ ساتھ آگے وہ ہے ٹینچ بھاٹا کی طرف, بالکل. تو وہاں پہ مسلمان برادری بھی ہے. تو آپ تہواروں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جل کرتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, جیسے آپ کا تہوار آتا ہے ادھر عید بھی آتی ہے, تو رہتا ہے, دوستیاں ہیں وہاں جی بالکل ہوتا ہے. جیسے 14 اگست آ رہا ہے, 14 اگست کو ہمارے چرچز ہیں, ان میں بچوں کے ٹیبلو ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. اچھا. جس میں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو بڑے ہیں عہدے پہ, مسلم
پرائورٹی کے لوگ جو بڑے عہدے پہ ہیں وہ آتے ہیں, بچوں کا نام دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, ویری ہم گڈ, رل مل کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو مناتے ہیں. بہت اعلیٰ. یہ بہت زبردست طریقہ ہماری کالونی کا. ہماری کالونی میں کافی سارے لوگ ہیں, اتفاق ہے آج تک کبھی ایسا تو ہوا نہیں کہ ہمیں تو کبھی کسی نامسلم بندے نے ہمیں تنگ کیا ہے, گریٹ. اور نہ ہی ابھی تک کبھی ایسا ہوا ہے. یہ اور دیکھیں, آگے بھی ایسے ہی بہت ہوگا انشاءاللہ. زبردست بات کی ہے ہارون نے کہ کبھی کسی نے ان کو نہ تنگ کیا, نہ کبھی کوئی جھگڑا ہوا, بلکہ آپس میں ایسے رہتے ہیں. جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چرچز میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا ہارون بھائی, چرچ میں آپ کو کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی, یعنی مذہبی آزادی آپ کو فل اویلیبل ہے؟ سر جی ہمیں بہت سیکیورٹی دی جاتی ہے. گریٹ. چرچ کے باہر ہر چرچ ہے, 4 چرچ ہے ہماری کالونی کے. 4 چرچوں پہ ہر چرچ کے بعد 3 پولیس والے تعینات ہوتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہمیں جانے سے پہلے ہر, چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ مسلم ہے, اس کو چیک کرتے ہیں, اس کا پوری طرح اس کو دیکھ کے تسلی کر کے, فون آف کر کے, فون اپنے پاس رکھ کے پھر جانے دیتے ہیں. بہت تعاون کیا جاتا ہے. اچھا, تعاون ہوتا ہے پورا, یعنی فریڈم ہے, مطلب کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا ہارون بھائی, آپ ٹیکنیکل ہینڈ ہیں, پڑھا کہاں سے, مطلب ابتدائی تعلیم کوئی یا شوق شروع سے ہی ٹیکنیکل سائڈ پہ آنے کا؟ سر بیسکلی میری جو ایجوکیشن ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ بھی ہوگا تو 17-18 دن اسکول گیا ہوں, لیکن میں سب کچھ پڑھ لکھ لیتا ہوں. وہ میں حیران ہوں, مطلب ہارون خود نہ بتائے تو آپ کہیں گے ایم ایس سی پی ایچ ڈی ہے. میں اور جب بات کرتے ہیں, یہ ڈیل کرتے ہیں ماشاءاللہ, یہ مطلب پی ایس او میں آپ کا اچھا خاصا جاب ہے, اور سائڈ بزنس بھی مجھے پتا ہے آپ کے اپنے, ہی از اے بزنس مین ایز ویل, اور ٹیکنیکل آدمی ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ گاڑی کو دیکھ کے, حالانکہ آئل چینجنگ اور باقی اور چیز ہے کافی سارا, مجھے یاد ہے کہ میں انہی کے اس میں جاتا ہوں ورک شاپ میں, تو گاڑی کو دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ سر اس کا یہ کر لیں. مجھے یاد ہے ہائیبریڈ گاڑی جو میری وہ ہے تھی اپنا ہونڈا گریس, جی سر, بیٹے والی, تو میں نے کہا یار ہارون اس کی پک نہیں ہے, یہ نہیں, انہوں نے بتایا کہ جی فلاں اس میں یہ چیز چیک کرا لیں, اور وہ کرایا, اور وہی وہ گاڑی 100% ٹھیک ہو گئی. تو یہ اللہ نے ہنر دیا جی, یہ اصل چیز یہ ہے ٹیکنیکل جو ہے. بالکل سر. تو شادی ہوئی ہے, بچے وغیرہ, یا ابھی تک؟ نہیں سر, میری 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری جو بیٹی بڑی والی ہے اس کی عمر اب 16 سال ہے. اچھا ماشاءاللہ, ان کو تعلیم دلا رہے ہیں؟ جی سر, میری بیٹی پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. 2 چھوٹی بیٹیاں ہاؤس آف سیکسس میں پڑھ رہی ہیں. اوکے. سوری اسٹیشن 1 میں, بڑی بیٹی ہاؤس آف سیکسس میں پڑھ رہی ہے. اوکے ماشاءاللہ جی. دیکھیں بچوں کو تعلیم دلا رہے, اور تعلیم جو ہے بنیاد ہے, مطلب کیونکہ یہ مقابلے کا دور ہے آج کل, ایجوکیشن کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو سارا دن میں نے دیکھا آپ بزی رہتے ہیں. جی سر. کوئی ایکسٹرا مطلب جو کوئی گیمز میں, اسپورٹ میں, میوزک میں کوئی دلچسپی, یا مطلب کوئی؟ سر میری ہابی بازو لگانا ہے, پنجے بازی. اس میں باڈی نظر آ رہی ہے, مسل کے مجھے خدا نے بہت عزت. اچھا, یہ بازو لگانا جو ہے, میں نے مسٹر ٹیکسلا ون کیا باڈی بلڈنگ میں. اچھا, مسٹر ٹیکسلا ون کیا ہے, جینا ون کیا باڈی بلڈنگ. واو لولی. مسٹر کیپٹل زوم ون کیا باڈی بلڈنگ میں. بہت اعلیٰ. میں نے 3 مقابلے لڑے اور تینوں ہی ون کیے. بہت اعلیٰ. تو میں 6 ماہ میں ہی بن گیا تھا. یہ دیکھیں جی, یہ ہے, یہ بھی ایک شوق ہے نا ماشاءاللہ, ویل بلٹ ہیں, اور کتنے مسٹرز یہ جیت چکے ہیں, اور آگے یہ, اور یہ بھی ملک کا نام روشن ہوتا ہے نا. آپ چاہے ایک ہلکے پہ جاتے ہیں, چاہے وہ براڈلی. تو ویسے گیم کون سی پسند ہے؟ ویسے سر جی مجھے جو ہے نا سنوکر, وہ میں کھیلتا ہوں, وہ اس کے لیے ٹائم نکالتا ہوں. ساریاں گیماں وڈیاں والیاں نے, تو بڑے آدمیوں والی گیمیں ہیں ساری. سنوکر جو ہے, سنوکر وہ سر ہماری کالونی کے وہاں پہ باہر ایک سنوکر کلب ہے, کافی سارے لوگ دوست یار ہیں. جب ہم تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو وہ ایسا ایک شوق ہے جس کے لیے مطلب میں لیٹ بھی چلا جاؤں تو وہ کھلا رہتا ہے. اوکے. تو کام سے 11 بجے چھٹی ہوتی ہے تو چلو گھنٹہ ادھر گزر جاتا ہے. اچھا, دیٹس گریٹ جی. سنوکر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان چیمپئن رہا ہے, محمد یوسف بھی اس میں تھا, اور بھی اس طرح آپ کے سنوکر میں جی آپ نے دنیا میں بڑے جھنڈے گاڑے ہیں, اور پاکستان نے اس میں بڑا نام کمایا ہے. اچھا یہ بتائیں ہارون بھائی کہ جو ظاہر ہے کہ نشیب و فراز آتے ہیں, کبھی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, یہ سارا, تو آپ آرام سے مینج کر رہے ہیں اپنی لائف, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ماشاءاللہ؟ سر مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر میرا اپنا چھوٹا سا آئل شاپ ہے, جو یہاں پہ تو میں جاب کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے اپنی شاپ ہے. اس کے علاوہ میں مہینے میں 2-3-4 گاڑیوں کے سودے کروا دیتا ہوں, بکوا دیتا ہوں. اچھا, وہ بھی کرتے ہیں, موٹر ڈیلنگ. اس کے علاوہ پھر 1-2 گاڑیاں رکھی ہیں چھوٹی, جو میری ٹھیک ہے انکم آ جاتی ہے, ان کی دیار وغیرہ جو آتی ہے. اس کے علاوہ 1-2 سوزوکی ہے جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے رکھی ہوئی ہے.
کی ہے سارا کچھ تو سکھتے ہیں. یہ ہے میسج میں دینا چاہتا ہوں قوم کو. دیکھیں ہارون صاحب نے کہا کہ نشیب افراد آتے ہیں لیکن افیکٹ اس لیے نہیں پڑتا کہ اتنی ہی یہ زیادہ محنت کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہم رونا دھونا کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تھوڑی سی سٹرگل زیادہ کر لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہارون بھائی کہ ہم نا دوسرے پہ الزام ہر وقت حکومتوں پہ الزام اس پہ ڈالتے ہیں, خود اپنا حصہ بھی ڈالیں نا. چونکہ آزادی کا یہ مہینہ ہے, جشن آزادی چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع جلائیں, محنت کریں. برا وقت آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ ہر شب کے بعد ایک سویرا ہوتا ہے, رات کے بعد ایک صبح روشن طلوع ہوتی ہے, اور امید پہ دنیا قائم ہے. نا امیدی کفر ہے, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, ساری انسانیت کے مذہب کی دنیا میں جو بھی ہیں نا امیدی کو ناپسند کیا جاتا ہے. اچھا ہارون صاحب, آپ نے بتایا کہ چرچ میں تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں جشن آزادی, تو آپ کا جدھر محلہ ہے, کمیونٹی ہے, میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ میں نے اس ایریا میں نے دیکھا کہ زیادہ شغل ہوتا ہے. اس ایریا میں زیادہ شغل ہوتا ہے, جگہ جگہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں. تو کمیونٹی میں بھی لوگ گھروں میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. سر بالکل ایسے ہی ہے, پورا محلہ سجایا جاتا ہے, لائٹنگ کی جاتی ہے, اس کے بعد ہمیں ملی نغمے گائے جاتے ہیں جس میں ہماری کرسچن لڑکے بھی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں. ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسلم مقابلے پہ یا کرسچن پہ, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہتر ہے اس کو نام ملا جاتا ہے. بہت اعلیٰ. یہ دوستو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات, خوبصورت بات کی ہے ہارون نے, کہ ریگارڈلیس ٹو دس تھنگ کہ کوئی مسلم ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, تمام لوگ اس میں کمپٹیشن, ملی نغموں کا کمپٹیشن کراتے ہیں, ترانوں کا, اور اس میں بھی ایوارڈ وغیرہ دیتے ہیں, کپ دیتے ہیں بچوں کو, جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. یہی تو ایک ہوتا ہے. یاد رکھیں زندہ قومیں آزادی کے جشن مناتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی یہ مشکل وقت ہے تو اب آپ سوگ منائیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ, ہمارے مذہب نے خاص طور پر, تمام انسانیت کے جو بھی مذاہب ہوں وہاں پہ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے, اور جو محنت میں عظمت ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے. اچھا ہارون بھائی, ایک آدھ اور سوال کرتے ہیں پھر ہم نارمل بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے انفارمل. یہ بتائیں کہ جشن آزادی 14 اگست کے حوالے سے کوئی میسج آپ دینا چاہیں پاکستان کو, پاکستانی قوم کو, اپنے دوستوں کو, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ویسے, مطلب کہ جی یکجہتی کے حوالے سے, اتحاد یا اس اتفاق کے حوالے سے, اور کسی قسم کا بھی جو آپ کہنا چاہیں. سر جی یہ جشن آزادی جو ہے نا یہ ہمارا بہت اہم دن ہے. اس دن ہمیں, یہ ہماری پہچان ہے کہ اس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا. سبحان اللہ. یہ ہمیں سب کو اس طرح منانا چاہیے کہ واقعی ہم آزاد ہیں. بہت اچھے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ سر ہم لوگ جو ہے نا گھریلو مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں. کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو پوش کریں کہ وہ آگے آئیں, بڑھ چڑھ کے یہ کام کریں. بہت اچھے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دے دیے, جوتے لے کر دے دیے, ہری چوڑیاں لے کر دے دی, سب کچھ لے کر دے دی. اب میرا اگر کام ہے, مجھے چھٹی نہیں ملی تو میرے بچوں کو تو نہیں سزا. بہت ان کو میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو کم سے کم پوش کریں, وہ اپنے بچوں کو وہ یہ دن اچھے طریقے سے منائیں. آپ سب مل کر اس دن کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں سر. یہ میسج. بہت شکریہ. آئی تھنک کہ آپ نے کوزے میں دریا سمو دیا ہے. ایک ہی خوبصورت پیغام ہے دوستو جو ہارون نے کہا, میں بھی یہی کہوں گا اینڈ میں, کہ ٹھیک ہے مصروفیات زمانہ ہوتی ہیں, حالانکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے 14 اگست والے دن, لیکن یہ ہے کہ یہ جشن رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے, 13 کی رات سے شروع ہو جاتا ہے. آپ 100 مصروف ہوں, ایج فیکٹر ہو, آپ بیڈ میں ہیں, بیمار ہیں, کچھ بھی ہے, بچوں کو پش کریں, کیونکہ یوم آزادی کا جشن جیسے یہ ہارون بھائی نے کہا کہ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے, اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ریکال کرنے کا دن ہوتا ہے, نئے جذبے اور ولولے کو مہمیز کرنے کا دن ہوتا ہے, اور آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کرنے کا دن ہوتا ہے. تو لہٰذا بڑا اچھی بات کی ہے اینڈ پہ ہارون نے کہ آپ اس کو بچوں کو بھی آگے موٹیویٹ کریں, پارٹیسپیٹ کریں اس جشن آزادی کے جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں, اور آئندہ کے لیے. اور یاد رکھیں, اینڈ پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے لیے ہر دن جشن آزادی ہونا چاہیے. صرف 14 اگست کو یہ جھنڈے, یہ جھنڈیاں یہ لہرا کے, اور اس کے بعد آپ ان کو خدا نہ کرے ایسا نہ کریں کہ نالیوں میں پھینک دیں یا پاؤں کے نیچے یہ جھنڈا, یہ قائد اعظم کی تصاویر آئیں,
ان کو سنبھال کے رکھ لیں, آئندہ کے لیے پھر سے کام آ سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ضرور کریں کہ میں نے پورا سال محنت کرنی ہے, پورا سال میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, پورا سال میں نے یکجہتی میں ایک لڑی میں پروئے ہوئے رہنا ہے. ہم نے آپس کے انتشار کو اس کو رد کر دینا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جل کر کے ایک قوم کے طور پہ ابھرنا ہے. ہم نے ہجوم نہیں بننا, ہم نے ایک قوم بننا ہے. ارون بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ آپ تشریف لائیں, اور اینڈ پہ ہم وہی نعرہ لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ویورز میں اس ولاگ کو اینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کا نعرہ اور ہارون اور میں دونوں جوش سے لگائیں گے, بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے رائٹ ہینڈ دیں نا ذرا, یہ لیفٹ, تو پاکستان کہوں گا اور زندہ باد, پاکستان زندہ باد.